اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے صابر نبیوں کا خطاب دیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ قرآن عزیز اور واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام، ایک پاک اور مقدس انسان جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انبیاء و رسل کی جماعت میں شامل ہیں، اور اس کا نام ایوب علیہ السلام ہے۔ وہ دولت و ثروت اور کثرت اہل و عیال کے لحاظ سے بھی بہت خوش بخت اور فیروز مند تھا، مگر یکا یک امتحان و آزمائش میں آ گیا، اور متاع و مال، اہل و عیال اور جسم و جان سب کو مصیبت نے آ گھیرا۔ مال و منال برباد ہوا، اہل و عیال ہلاک ہوئے، اور جسم و جان کو سخت روگ لگ گیا۔ تب بھی اس نے نہ شکوہ کیا اور نہ شکایت، بلکہ صبر و شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں صرف عرض حال کر دیا کہ پاس ادب کا یہ عالم ہے کہ یہ نہیں کہاں تو نے مصیبت میں ڈال دیا، کیونکہ اس کا علم ہے کہ تکلیف و عذاب کو اللہ ہی کو مخلوق ہے، مگر شیطان اسباب پر ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہا، شیطان نے مجھ کو تکلیف و عذاب کے ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر عرض حال کے لیے نہایت عجیب و لطیف اور بلیغ پیرا یہ بیان اختیار کیا۔ اللہ پاک مجھ کو مصیبت نے آ گھیرا ہے، اور تو مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان ہے۔ جب اس نے پکارا تو اللہ نے سنا اور قبول کیا۔ جو بال متا برباد ہوا اور جو اہل و عیال ہلاک ہوئے، اللہ نے ان سے چند قدر اور زیادہ اس کو بخش دیے، اور صحت و تندرستی کے لیے چشمہ جاری کر دیا کہ غسل کر کے صحت یاب ہو جائے۔ اور یہ کچھ اس لیے ہوا کہ رحمت اللہ کا ذاتی وصف ہے، اور اہل بصیرت اور فرما بردار بندے اس سے نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر و عبودیت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ پاک نے یہ کہا کہ ان کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بڑا ہی صابر پایا۔ وہ بہت ہی اچھا بندہ اور ہماری جانب رجوع ہونے والا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بیوی کے علاوہ کوئی ان کا غم خسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بیوی ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی تیمارداری میں مشغول اور دکھ درد کی شریک رہتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بے چین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیے جو صبر ایوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کا پہلو لیے ہوئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا کہ تجھ کو 100 کوڑے لگاؤں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی مدت امتحان ختم ہوئی اور وہ صحت یاب ہوئے تو قسم پوری کرنے کا سوال سامنے آیا۔ ایک جانب رفیقہ حیات کی انتہائی وفاداری، غم خساری اور حسن خدمت کا معاملہ، اور دوسری جانب قسم کو سچا اور پورا کرنے کا سوال۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت تردو میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی کی نیکی اور شوہر کے ساتھ وفاداری کا یہ صلہ دیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 100 تنکوں کا ایک مٹا بنائے اور اس سے اپنی رفیق حیات کو مارے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھو اور زمین پر ٹھوکر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ارشاد باری کی تکمیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا جس میں انہوں نے غسل کیا، اور جب جسم کا ظاہری روگ سب جاتا رہا، اس کے بعد انہوں نے پھر ٹھوکر ماری اور دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا۔ اس سے جسم کی باطنی حصے میں مرض کا جو اثر تھا اس کا بھی قلہ کما ہو گیا۔ اس طرح وہ صحت یاب ہو کر اللہ کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے صحت کا جو طریقہ اختیار فرمایا فطری طریقہ ہے۔ آج بھی ایسے مدنی چشمے اس نے کائنات انسانی کے فائدے کی خاطر ظاہر کر رکھے ہیں، جن میں غسل کرنے سے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ اس چشمے کا ظہور حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتحت ہوا کرتا ہے۔ وفات سفر حضرت ایوب علیہ السلام ہے کہ ابتلاء نجات پانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام 140 سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں صبر و استقبال کا استقامت اور مصائب بلایا میں شکر سپاس گزاری کے جوہر اور حکمتیں موجود ہیں، وہ اہل بصیرت کے لیے درس ہیں۔ اچھا جی، تو یہ تھی جی حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کا شکر گزاری کا قصہ۔
تو ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، دوستوں کے ساتھ دین کی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔